اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بعض لوگ اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ہم پر انعامات کے دروازے کھل جانے چاہیے اور ہر قسم کی پریشانی، آفت، مصیبت ہم سے دور ہو جانی چاہیے، ہم کسی ٹینشن میں، اذیت میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر بالفرض ہمارا کوئی کام اٹک بھی جائے تو فوراً سے پیشتر اس کے حل کے لیے اسباب مہیا ہو جانے چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں بظاہر دیکھ لیں کہ کسی شخص کا کام فوراً ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں سے محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا میں بڑی آسائشیں دی ہوئی ہیں، تو وہ کہتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب تنگ دستی آتی ہے، بنا بنایا کام کوئی بگڑ گیا، ایک کام کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ ہماری توقع کے مطابق نہیں آتا، دائمی پریشانی ہے، مسلسل بیماریاں ہیں اور گھر میں اختلافات ہیں، مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو پھر انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنا محبوب رکھتا تو ایسا کوئی کرتا۔ یہ ایک بڑا غلط خیال ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہماری طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہم سے محبت فرمانا ایسا نہیں ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت اس حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو شدید قسم کے مرض میں مبتلا ہوئے، جس سے ضعف انتہائی درجے کا آپ پر غالب ہوا۔ اور ادھر تو نہیں، خیر دوسری روایات میں موجود ہے کہ جب آپ نماز کے لیے تشریف لاتے تو بعض اوقات دائیں اور بائیں سے صحابہ کرام آپ کو سہارا دے کر لایا کرتے تھے، اتنا ایک دم مرض شدت پکڑ گیا تھا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ امراض کا آ جانا، تکالیف کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا، جیسے کہ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ابتدائی 40 سال تو آپ نکال دیں کہ وہ اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ہے پھر 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اور ان دونوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ 13 سال تو جو اذیتیں اور تکلیفیں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے تھے انہوں نے دی ہیں، اور لاسٹ جو 10 ایئرز تھے آپ کے، اس میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے ان وقت گزارا ہو۔ جیسے تو سکون اور اطمینان دین کی خدمت میں ہے ہی ہے، ہم دنیاوی لحاظ سے ایک بظاہر جو ایک سکون اور پریشانی کہ ہم نے کچھ علامات اور معیار مقرر کیے، اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ 10 سال تک تسلسل سے علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تعلیم مکمل کرنی ہے، جہاد ہیں، کفار حملہ کر رہے ہیں، مقابلہ ہو رہے ہیں، اندر سے منافقین سازشیں کر رہے ہیں، ان کی بیخکنی کرنی ہے۔ اس طرح تسلسل سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل آزمائش میں رکھا۔ تو اگر آزمائش کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی نفرت کی علامت ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہوتا، تو یہ چیزیں کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں کے قدموں کی قدم بوسی کے لیے نہ آتی، ان کی زیارت کے لیے نہ آتی۔ اس لیے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کوئی پریشانی آئے، طبیعت خراب ہو، آپ کا کام اٹک جائے، تنگ دستی تسلسل سے آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ ایڑی چوٹے کا زور لگا لیں، کوئی پریشانی دور نہ ہو رہی ہو، تو یہ کبھی بھی نیگیٹو اپنی سوچ مت بنائیے گا کہ اللہ ہمیں بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی ہماری پرواہی کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہ خیالات بالکل غلط ہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ آپ کی پرواہ ہے تبھی ایسا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تبھی ایسا ہوا ہے۔ دیکھیے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک کلاس میں 25 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ٹیچر آتا ہے، 1-2 کو روزانہ کھڑا کر کے مار لگا دیتا ہے، پورے مہینے تک یہ ہوتا رہا۔ اب آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ استاد نے پورے مہینے کس کو یاد رکھا؟ 23 کو یاد رکھا یا 2 کو یاد رکھا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ 2 کو، یہ انہی کی روزانہ پٹائی لگی ہے، 23 کو تو پوچھا تک نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ پھر یہ جملہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ جب ہماری طرف کوئی متوجہ تنگ دستی پریشانی آئے کہ جی ہمیں تو اللہ بھول گیا ہے۔ بھول جاتا تو یہ آتی ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے سعادت مندی یہ ہے کہ جیسے ہمارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، پچھلی قوموں کے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو آپ دیکھیں، اسی طرح اولیاء عظام ہیں،
خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خلیفہ نے قید کر کے کوڑے لگوائے تھے کہ عہدہ قضا قبول کریں اور آپ نے منع کیا، ان سب کو دیکھ لیں کہ جب ان پہ آزمائشیں آئی ہیں کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کبھی انہوں نے آزمائش اور آسائش کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور بھول جانے کا معیار نہیں بنایا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا، یعنی جسٹ اپوزٹ تو معاملہ ہوا ہے کہ جب مصیبت آئی تو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ ہماری طرف مصیبت متوجہ ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی ہیں اور ہم پہ مصیبت، ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، ہم تبلیغ دین کرتے ہیں، رات دن تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر ہم پر ہی مصیبت۔ ایسا کبھی کسی آپ نبی کی زبان سے نہیں سنیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس پر پریشانیوں کے دروازے کھول کر اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے، اور اگر گناہ نہ ہوں تو اس کی نیکیوں میں اضافے اور درجات کی بلندی کا سامان کرتا ہے، اور ان مصیبتوں پر صبر کے ذریعے اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں تک وہ اپنی ذاتی عملی کوششوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس لیے اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا بیکار ہے، بلکہ ہمیں اس قسم کی حدیثیں جب ہم سنتے ہیں تو فوراً غور و تفکر کریں کہ جب اللہ کے نبی مرض میں مبتلا ہوئے اور پھر آپ اور میں اگر مرض میں مبتلا ہو گئے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے، کون سا اللہ تعالیٰ کے غضب کی ہماری طرف متوجہ ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ آپ یہ روایات اٹھا کے پڑھیں، ایک شخص بیمار تھا بہت زیادہ، تو ایک اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبی پر وحی نازل فرمائی کہ یہ بتاؤ میں نے اس کو بیماری میں مبتلا کر کے اپنی رحمت ہی تو نازل کی ہے، اور کس رحمت کا مجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، دیکھیں